بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ جذبات میں شدت، قسط نمبر 4۔ کبھی کبھی جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ تمہارے یا میرے حق میں بہتر فیصلہ نہیں ہوتا، پر سب وہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے حال۔ کس کے دل کا کیا حال ہے، کس کا دل کیا چاہتا ہے، اس کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ میرال یکٹک ان کی آنکھوں میں دیکھے گئی، بنا پلکیں جھپکے۔ اس لیے یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ کوئی پتہ نہیں ہم غلط وقت پر غلط دعا مانگ رہے ہوں، یا وہ مانگ رہے ہیں جو ہمارے نصیب میں ہی نہیں، جو ہے اس کی طلب ہمارے اندر ہی نہیں۔ ثنا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کتنی گہری سوچ رکھتی تھی ثنا کو، اپنے اندر اٹھتے سوالوں کے جوابات بھی مل رہے تھے۔ ذرا سوچو میرال، اگر ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو جو لوگ بد دعائیں کرتے ہیں وہ بھی فوراً قبول ہونے لگیں، کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ ان کے خاموش ہوتے ایسا سناٹا در آیا کہ سوئی گرنے کی آواز آسانی سے سنائی دے جائے۔ ہم لوگ اللہ کو بھول جاتے میرال، ہم خود سے انصاف کرنے لگ جاتے، پھر تو آخرت کا وجود ہی نہ ہوتا، دنیا ہی جنت بن جاتی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ تم کہتی ہو تمہیں خدا سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، پر حقیقت میں تم خود سے سوال اور خود سے ہی جواب اخذ کر لیتی ہو۔ اپنے اندر اپنے اور اپنے خدا کے لیے بے ساختہ پن میں غلط فہمیاں پا رکھی ہیں تم نے۔ تم امیدیں وابستہ انسانوں سے کرتی ہو اور شکوہ خدا سے کرتی ہو۔ تمہیں تو اپنی مانگی دعاؤں پر ہی یقین نہیں، پھر کیوں اعتراض خدا پہ کرتی ہو؟ ان کے الفاظ میرال کے دل کو جا لگے۔ اس کی پتھر ہوئی آنکھیں پھر سے بھر گئیں۔ وہ اسے اس کی حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھیں۔ اللہ نے جہاں فل سٹاپ لگا رکھا ہے وہاں سوالیہ نشان لگانے کی کوشش مت کرو میرال، یہی ایمان و توحید کا تقاضا ہے۔ اگر ایسی ہی سوچیں تمہارے ذہن میں گھومتی ہیں تو ان کو نکال باہر کرو اور پھر اس سے پورے یقین کے ساتھ مانگو، اتنے یقین کے ساتھ کہ خود سے زیادہ اس کے ہونے کا گمان گزرے۔ پھر دیکھنا تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ مشکل سے مشکل گیر ہے وہ آسانی سے آسان طریقے سے سلجھاتی چلی گئیں۔ میرال کی نظریں فرش پر گھر گئیں۔ اور رہا میرا، وہ اللہ اور میرا معاملہ ہے، میں اس میں تمہیں بولنے کا حق نہیں دوں گی۔ میں آج کے بعد تمہیں اللہ سے بدظن ہوتے نہ دیکھوں میرال۔ دل و دماغ میں اس طرح کی باتیں رکھ کر عبادتیں قبول نہیں ہوتیں، وہ ضائع ہو جایا کرتی ہیں۔ وہ دھیمے مگر سخت آواز میں بول رہی تھیں، بس دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جوابات ان صورتوں میں آئیں گے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گی۔ آگے کو جھکتی اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہاتھ بڑھا کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بس صبر رکھو اور اپنے صحیح وقت کا انتظار کرو، ایک دن تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تمہیں خوشیاں نصیب ضرور ہوں گی۔ اللہ نے کچھ تو خاص طور پر رکھا ہے تمہارے لیے، اس لیے ابھی دیر ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بدل لو، اگر وقت نے بدلا تو زندگی بھر پچھتاؤ گی۔ وہ مزید آگے جھکی اور میرال کا ماتھا چوم لیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ان کی محبت محسوس کیے گئی۔ اس کی بہتی آنکھوں نے آج نہ روکنے کی جیسے قسم کھائی تھی۔ پیچھے ہٹتی اس کے سرخ ہوتے رخساروں کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور نرمی سے بولی، میں آج ہوں، کل ہوں یا نہ ہوں، کیا پتہ۔ یہ زمانہ بڑا شفاق ہے، ایک اکیلی عورت کو نوچ کھا جاتا ہے۔ اب یہ تم پر ہے تمہیں خود کے لیے کیسا بننا ہے، سمجھ گئی نا میری پیاری بیٹی؟ ان کی بات پر میرال لرز اٹھی، وہ بے چین ہو گئی، ان کے بغیر جینے کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ ان کی آخری بات پر میرال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کنول بیگم اٹھ کھڑی ہوئیں، پھر مڑیں اور بولیں، اور ہاں، منحوس کوئی نہیں ہوتا، اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو، ہماری زندگیوں میں جو مشکلات آنی ہوتی ہیں وہ آ کر رہتی ہیں، اللہ کو ناامیدی بالکل پسند نہیں۔ میرال بے تاثر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتے گہری سوچ میں گم ہو گئی۔
ثنا قمر بیگم کے ساتھ باہر ان سے بات کرنے چلی گئی۔ گھر کی طرف آتے فون کی گھنٹی بجی۔ منور خان نے اپنا موبائل نکال کر نام دیکھا۔ گڑیا کی کال دیکھ کر وہ چڑ گئے۔ اب تک کوئی 15 بار وہ فون کر چکی تھی۔ آخرکار انہوں نے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، ہاں کیا؟ اچھا میں آ رہا ہوں۔ تجھے کس بات کی کالی پڑی ہوئی ہے؟ کہا ہے نا آ رہا ہوں۔ ہاں بند کر۔ وہ فون بند کرتے دکان کے پاس سے گزرے۔ جب پیچھے سے آواز دیتا احمد ان کے قریب آ رکا۔ منور بھائی، منور بھائی۔ احمد مجھے جلدی ہے، میں بعد میں ملتا ہوں، یہ کہہ کر وہ مڑ گئے۔ منور بھائی بات تو سنو میری، مجھے کچھ ضروری بتانا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ جلدی کہو۔ احمد اکرم کو اس طرف آتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اب بول بھی۔ اسے نہ بولتا دیکھ کر وہ بولے، بھائی آج آپ کے گھر کے باہر ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ احمد نے بات کا آغاز کر دیا۔ اکرم اسے دیکھتا دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو مطلب آپ کی چھوٹی بیٹی، اسے سمجھائیں، یہ شریفوں کا محلہ ہے، ہماری بچیاں بھی اس کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہیں۔ اگر اس کے پیچھے روز روز آوارہ گردی کرنے والے لڑکے یہاں آئیں گے تو آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس کی بات پر منور خان کو غصہ آ گیا اور پاس کھڑے اکرم کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو احمد؟ منہ سنبھال کر بات کرو۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ کی بیٹی کے پیچھے ایک لوفر سا لڑکا آتے دیکھا ہے۔ تمہیں نہیں پتہ یہ کب سے چل رہا ہے؟ احمد اپنی زبان بند کر لو، نہیں تو میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ منور خان نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ ارے یقین نہیں آ رہا تو اکرم سے پوچھ لو، اس نے خود دیکھا ہے۔ منور خان نے اکرم کی طرف دیکھا تو اس نے سر جھکا لیا۔ منور خان نے غصے سے ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر لیں۔ بن باپ کی لڑکیاں اکثر اوقات بگڑ جایا کرتی ہیں، ان کی لگاموں کو کس کر رکھنا پڑتا ہے۔ احمد بھائی بس کر دیں، آپ کے گھر بھی بیٹیاں ہیں اور میرال بیٹی ہمارے سامنے پلی بڑھی ہے، وہ ایسی ہرگز نہیں ہے۔ اکرم نے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی جو بگڑتا جا رہا تھا۔ اب ایسے لڑکے پیچھے آ بھی جائیں تو لازمی نہیں غلطی لڑکی کی ہو۔ میں تو میرال بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، اس لیے کہہ رہا، جانتا ہوں وہ بچی ایسی نہیں ہے اکرم بھائی، وہ میرے لیے بھی بیٹیوں جیسی ہے، پر ایک نظر ٹیڑھی رکھنی چاہیے، آخر عزت کا معاملہ ہے۔ اکرم کے گھوری ڈالنے کے باوجود احمد الٹا بولنے سے باز نہ آیا۔ منور خان کی برداشت سے باہر ہوا، آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ آس پاس محلے کے لوگ جمع ہو گئے تھے، ہر کسی کی زبان پر ایک ہی پہاڑا تھا، کوئی طنز کے تیر مار رہا تو کوئی باتیں کس رہا۔ منور خان وہاں ان کو جواب دیے بغیر غضبناک غصے سے سیدھا گھر کی طرف بڑھ گیا۔ زین کو لے کر 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے وہ حویلی پہنچ گئے۔ زین کا زاویار کے خاندان سے تعلق پرانا تھا، دوستی الگ بزنس بھی ساتھ ساتھ مل کر چلا رہے تھے۔ یہاں گاؤں میں زاویار کے دادا سیاسی اور زمینی معاملات سنبھالتے، اس لیے وہ شہر میں ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ حویلی اپنی مثال آپ تھی، پرانے طرز پر تعمیر۔ اس اعلیٰ شان حویلی اور اس کی دیواروں نے بہت سے رازوں کو عیاں ہونے نہیں دیا، جس سے آج بھی اس کی خوبصورتی اور مضبوطی واضح طور پر ظاہر ہوتی تھی۔ زاویار تیز تیز قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا، زین بھی اس کی تقلید میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ دونوں اندر داخل ہوئے، سامنے ہی کھلا روشن دان چمکتا ایریا تھا۔ داخلی دروازے کے عین سامنے 2 سیڑھیاں مخالف سمت سے اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ فیملی فوٹو فریم نے کیا ہوا تھا، جو دونوں سیڑھیوں کے درمیان بڑی سی لگائی ہوئی تھی۔ حویلی میں خاموشی کا راج تھا۔ اس خاموشی کے پیچھے کی وجہ کسی کی خاموشی تھی جو اس حویلی کا سکون برقرار رکھے ہوئے تھی۔ وہ دونوں آگے بڑھ رہے، ان کے قدموں کی چاپ سے ہر سو شور برپا ہو رہا تھا۔ زاویار نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر مخصوص نشست پر براجمان اس کے دادا بدر الغاری، جو اسی کا انتظار کر رہے تھے، کسی فائل کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے، زاویار کو سامنے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ زاویار بھی مسکرایا اور ان کے گلے لگ گیا۔ زین نے دور سے ہی سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ کر موبائل چلانے لگا۔ سلام دعا کے بعد دادا کے پاس ان کا خاص بندہ ضروری پیغام دینے آ گیا۔
ان کی ٹیبل کے مقابل رکھی کرسی پر ہی بیٹھ گیا۔ مڑ کر زین کو دیکھا جو موبائل میں ایسا مگن ہوا کہ زاویار کی ہلکی سی سیٹی نہ سن سکا۔ وہ اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر آنے کا کہنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی جانب متوجہ نہ ہوتے دیکھ کر سر جھٹکتا سیدھا ہو گیا۔ اور دادا جان کیسے ہیں آپ؟ وہ ان کو فائل پر جھکے دیکھ کر بولا۔ میں ٹھیک ٹھاک، تمہارے سامنے ہوں۔ سر اٹھا کر ایک نظر زاویار کو دیکھا اور پھر سے لکھنے لگے۔ شہر آئے نہیں آپ؟ سب یاد کر رہے ہیں آپ دونوں کو۔ دادی جان کو لے کر آ جائیں۔ بس یار تمہیں تو پتہ ہے آج کل کام بہت ہے، وقت ہی نہیں ملتا۔ جی نظر آ رہا ہے، اب تو الیکشن بھی سر پر ہیں۔ کیا صورتحال ہے، جیت جائیں گے آپ؟ انہوں نے سر اٹھاتے چہرے سے اینک اتار کر میز پر رکھی۔ انشاءاللہ، اب تک جیت ہماری رہی ہے گاؤں میں، اور آگے بھی ہماری ہی رہے گی۔ ان کا لہجہ پرعزم تھا۔ کیوں نہ ہوتا، اب تک کامیابی انہی کا مقدر ٹھہری تھی۔ انشاءاللہ۔ آپ نے خیریت سے مجھے یاد فرمایا دادا جان۔ زاویار نے ان کی توجہ اصل موضوع کی طرف دلائی۔ ہاں تم خود سے آتے نہیں، سوچا میں ہی۔ وہ بول رہے کہ زاویار نے درمیان میں سے بات اچک لی۔ میں ہی کسی کام کے سلسلے میں یاد کر لوں۔ اس کی بات پر بدلگاری کا کہکا پورے کمرے میں گونجا۔ سمجھدار ہو گیا ہے میرا پوتا۔ سوچ رہا ہوں اب کہ تمہیں الیکشن میں کھڑا کر دوں۔ کیا خیال ہے؟ نہیں آپ رہنے دیں، میں ان سیاسی جھمیلوں میں پڑنا نہیں چاہتا۔ ابھی آپ ہیں نا سنبھالنے کے لیے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے بولا، جیسے اس کی جان کسی عذاب میں پھنسنے لگی ہو۔ کبھی نہ کبھی تمہیں یہ کرنا ہے، پھر ابھی سے کیوں نہیں؟ دادا جان میں بابا کے ساتھ بزنس دیکھ رہا ہوں آج کل، مجھے وہ سیکھنا ہے پہلے۔ دراصل یہ مجھے کچھ خاص پسند بھی نہیں ہے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ وہ سب چیزیں میز پر سے سمیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولے، پھر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اچھا زاویار، ایک بہت اہم اور ضروری کام سے متعلق میں نے یہاں بلایا ہے تمہیں۔ میں ایسے غیر معمولی کام اپنے بندوں سے کروا لیتا ہوں، پر اس بار مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ ان کی بات پوری توجہ سے سنتے وہ آگے میز پر دونوں بازو رکھتے بولا، میری مجبوری ہے، اس لیے مجبوراً تمہیں سونپ رہا ہوں۔ ان نازک حالات میں کوئی خطرہ نہیں لینا چاہتا، اس لیے تمہیں۔ زین جو کب سے بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا، دادا جان کی نظر اس پر پڑی اور ان کا میٹر گھما گئی۔ اوئے اپنی اس ماں کو بند کر، جب دیکھو اس کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ مجال ہے جو کام کی بات سن لے۔ پتہ نہیں وہ آگے اسے کیا کیا سنا رہے تھے۔ ان کے اچانک اونچا بولنے پر زاویار نے منہ موڑ کر زین کو دیکھا، جو ہاتھ میں موبائل پکڑے منہ پھلائے ان سے اپنے قصیدے سن رہا تھا۔ کام کے دوران موبائل کا استعمال زاویار کو بھی پسند نہیں تھا۔ زاویار کا دل چاہا اس کو ایک جڑ دے۔ خود پر ضبط کرتے اس نے زین کو آنکھیں دکھائیں۔ زین نے فوراً سے موبائل جیب میں رس لیا۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ دادا جان نے سارے مدعے کی بابت زاویار کے گوشگوار گزار کر دی۔ ٹھیک ہے دادا جان، میں سب سنبھال لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ ارے کیسے فکر نہ کروں؟ جس کام میں یہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے مجھے تمہاری فکر پہلے لاحق ہو جاتی ہے۔ دادا جان کو زین سے اللہ واسطے کا ویر تھا، اب بھی زین کو ہی دیکھتے بول رہے تھے۔ زین نے زاویار کو معصومیت سے دیکھتے کندھے چکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو اب میں نے کیا کر دیا؟ زاویار نے آنکھ کے اشارے سے اسے تسلی دی۔ اب ایسے بھی بات نہیں ہے دادا جان۔ اچھا مجھے واپس بھی جانا ہے، دیر ہو جائے گی، دادی جان سے بھی ملنا ہے ابھی۔ زاویار اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو اٹھتے دیکھ کر زین جلدی سے کھڑا ہوا، جو پہلے ہی جانے کے لیے پرتو رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ مل لو، اکثر ہی یاد کرتی رہتی ہیں تمہیں۔ چلیں پھر میں چلتا ہوں۔ زاویار کے کہتے ہی زین بوتل کے جن کی طرح کمرے سے غائب ہوا۔ زاویار ملنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس بار بدرگاری بھی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گرم جوشی سے خیر بات کہا۔ زین فون سنتے باہر لان کی طرف بڑھ گیا۔ زاویار کام کرتی نوکرانی سے دادی کا پوچھتا کچن میں چلا آیا۔ وہ بھی دروازے میں ہی تھا جب سلمیٰ بیگم نے اسے آتا دیکھ لیا۔ چمن، انہوں نے برتن دھوتی نوکرانی کو آواز دی۔ جی بی بی، وہ ختیجہ بیگم کو جواب دیتی موڑتی دروازے میں کھڑے زاویار کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آج صبح سورج کہاں سے نکلا تھا؟ ان کے کیے گئے ہلکے پھلکے طنز پر زاویار مسکرایا اور آگے بڑھ کر ان کو محبت سے اپنے حصار میں لیا۔
چمن مسکراتی خاموشی سے دادی اور پوتے کا پیار دیکھتی رہیں۔ میری پیاری دادی، ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے لاڈ سے بولا، چل ہٹ پیچھے، میں کوئی پیاری دادی نہیں ہوں کسی کی۔ ارے دادا نے تو مجھے صرف ایک ہی دادی کے بارے میں بچپن سے بتایا ہے۔ شاید دادا نے سسٹم اپڈیٹ کر لیا ہوگا یا چینج۔ اتنی خوشی کی بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ مجھے اپنی نئی والی دادی دیکھنی ہے، وہ سوچتے اپنے ایک ابرو اٹھاتے بولا۔ اس کی بات پر ختیجہ بیگم نے گھوری سے نوازتے اسے خود سے پیچھے کیا، جو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا انہیں تنگ کرنے پر آمادہ تھا۔ چل پیچھے ہٹ، اچھا نہ جانے دیں اب۔ کیسے جانے دوں؟ اگر تیری پیاری دادی ہوں پھر میرے کہنے پر کیوں نہیں آیا؟ اپنے دادا جان کے ایک پیغام پر سر کے بل یہاں پہنچ گیا۔ یار دادی، میں مصروف ہوتا ہوں، آپ کے بیٹے نے آفس میرے حوالے کر دیا اور خود میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیسے آتا؟ وہ اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتے بولا۔ بس رہنے دے، تو اور تیرے بہانے، عنایا نے سب بتایا ہے۔ اسے تیکھی نظروں سے گھورتی بولی۔ کیا عنایا نے؟ وہ آپ کو میری خبریں دیتی ہے؟ زاویار کو مانو صدمہ لگا۔ ہاں عنایا، آپ نے اسے میری جاسوسی پر لگایا ہوا ہے عنایا کی بچی، زاویار ٹانگ پیستے بولا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارے مجھے کیا ضرورت تیری جاسوسی کرنے کی؟ استغفر اللہ۔ اس نے تم لاپتہ کا پتہ کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ اور ایک بات بتاؤ، تم 1 ہفتے سے گھر کیوں نہیں گئے؟ کہاں تھے؟ ان کے مشکوک انداز پر وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ یہ بھی اس نے آپ کو بتا دیا؟ مجھے پہلے ہی اس پر شک تھا، اب یقین ہو گیا۔ میری باتیں وہی یہاں پہنچاتی ہے، اس کی تو خیر نہیں۔ خبردار جو تم نے اسے کچھ کہا۔ زاویار نہ روٹھے پن سے منہ موڑ گیا۔ انہوں نے پاس کھڑی نوکرانی کو جانے کا اشارہ کیا۔ زاویار کو بازو سے پکڑ کر اسے کچن میں رکھی کرسی پر بٹھایا، سامنے والی پر خود براجمان ہوئیں۔ زاویار، ختیجہ بیگم نے اسے پکارا، جو سر جھکائے چہرے پر کافی سنجیدگی لیے اپنے بازوؤں کے بٹن کھول کر ان کو موڑ رہا تھا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے بیٹے؟ انہوں نے رازداری سے پوچھا۔ ان کی بات پر اس کے چلتے ہاتھ رکے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، کچھ کہے بنا خاموشی سے پھر سے اپنا دوسرا بازو موڑنے لگا، پر اب کہ آہستہ آہستہ ہاتھ چلا رہا تھا۔ ختیجہ بیگم اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ غور سے دیکھ رہی تھیں۔ دیکھو زاویار، کوئی بات ہے مجھے بتاؤ، میں ہوں نا، مجھ سے شیئر کرو بیٹے، میں تمہاری رازدار ہوں۔ ختیجہ بیگم کے ٹینشن لینے سے ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا اور اسے کنٹرول کرنا مشکل۔ انہیں پریشان ہوتے دیکھ کر زاویار چہرے کے تاثرات بدلتے جبراً مسکراتے ہوئے بولا، نہیں دادی، یار کچھ بھی نہیں ہوا، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں، پھر گھر کیوں نہیں گئے؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے عنایا کتنی حساس ہے تمہیں لے کر؟ وہ فون پر رو رہی تھی۔ میں بھی پریشان ہو گئی، اس لیے میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ ختیجہ بیگم ابھی بھی ٹینشن لے رہی تھیں۔ وہ زاویار کے کہنے کے باوجود مطمئن نہیں ہوئی تھیں۔ ان کی حالت کے پیش نظر زاویار ان کے ہاتھوں کو تھام گیا۔ دادی جان، وہ زاویار رکا اور ایک گہرا سانس لے کر بولا، کچھ نہیں ہے، وہ ہم دوست گھومنے پھرنے گئے تھے، ایسے ہی اچانک موڈ بنا، اس لیے گھر بتایا نہیں۔ اور آپ کو تو پتہ ہے عنایا چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگا لیتی ہے۔ اسے جلد بازی میں یہی بہانہ ملا۔ ان کو مطمئن کرنا ضروری تھا، جو اسے تیکھی نظروں سے دیکھے جا رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں اس کی آنکھوں پر ٹکی تھیں۔ جو مرضی کر لے زاویار، تو اپنی دادی سے کچھ چھپا نہیں سکتا، میں نے پالا ہے، میں جانتی ہوں تیرے چہرے پر پھیلی اس پھیکی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی اداسیوں کو۔ تو میری بیماریوں کی وجہ سے نہیں بتاتا، پر مجھے معلوم ہے کچھ چیزیں تیرے اندر ہی اندر تجھے کھا رہی ہیں، اور تیرے باطن کو، اندر کے خالی پن کو، وہ خالی پن جو ماں کی ممتا سے محروم رہا، جسے تو ظاہر نہیں ہونے دیتا، اور یہ خالی پن تیری زندگی میں کسی کی محبت، پیار اور توجہ دینے سے دور ہوگا، اور یہ تیرے لیے ضروری ہے میرا بچہ، بہت ضروری۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ زاویار نے ابرو اچکاتے ٹیبل پر رکھے ان کے ہاتھ کو ہلایا۔ وہ جو اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی نظروں کا مرکز بنائے گہری سوچ میں گم تھیں، اس کے ہلانے سے وہ اپنی سوچ سے باہر نکل آئیں۔ تو شادی کب کرے گا ہیں؟
آپ اتنی دیر سے یہ سوچ رہی تھیں؟ میں سمجھا شاید تیسرا پاکستان بنانے کا عزم کر رہی ہیں۔ وہ ان کی بات کو مذاق میں اڑاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں تو اس سوچ میں خرابی کیا ہے؟ خدیجہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا۔ نہیں خیر، خرابی تو نہیں ہے، پر خرابی آ سکتی ہے، اس نے کچھ سوچتے کہا۔ اس کی بات پر انہوں نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیسی خرابی؟ آخر اس میں خرابی کیا ہے؟ وہ قدرے اونچا بولیں۔ کوئی خرابی نہیں ہے بابا، میں مذاق کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، خرابی شرابی کا اب عمر ہو گئی ہے، تیری شادی ہو جانی چاہیے۔ بول کیا کہتا ہے؟ اتنی جلدی کیا ہے دادی، ہو جائے گی شادی بھی۔ زاویار بے نیازی سے کہتا جیب سے موبائل نکالنے لگا جس پر فون آ رہا تھا۔ تیری اس جلدی جلدی کے چکر میں میں مر جاؤں گی، مجھے مرنے سے پہلے اپنے پیارے سے پوتے کی پیاری سی بیوی دیکھنی ہے، وہ اس کا چہرہ پکڑتی پیار سے کہہ رہی تھیں۔ کس کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔